نہیں ہوا. چادر تطہیر کا فاطمہ کی چادر کا بیت بنایا رسول اللہ نے, چادر تطہیر کا. اب جاؤ جا کے تاریخ کی کتابوں میں دیکھنا اس واقعے کو, اس واقعے کو دیکھنا. فاطمہ زہرا کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی, دروازے پر دستک ہوئی. پکار کے کہا فضا جا ذرا جا کر دیکھ دروازے پہ کون ہے. پہچان کے ہمیں فضا کو کہا فضا جا ذرا جا کر دیکھ دروازے میں کون ہے. بی بی فضا آئی, آنے کے بعد دروازہ کھولا, دیکھا کہ دروازے پر ایک بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے. وہ روتا جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کہ میری ماں اور میں نے 3 وقت سے کچھ نہیں کھایا اور میری ماں بھی بیمار ہے, تو کچھ کھانے کو مل جائے گا. بی بی نے پکار کے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر. کہا بی بی ایک بچہ ہے جس کی ماں بیمار ہے اور کہتا ہے کہ 3 وقت سے کھانا نہیں ملا, کھانا نہیں کھایا. کہا کہ گھر میں کچھ ہے تو دے دے, گھر میں کچھ ہے کھانے کو تو دے دے. کہا بی بی گھر میں کھانے کو تو کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. کہا حسین کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. کہا کہ وہ تو خود واقع سے ہے. کہا کہ اچھا گھر میں کچھ نہیں ہے. کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ ایسا کر جا کے ابو الحسن کو بلا کر لا. جناب فضا سے کہا فاطمہ زہرا نے کہ جاؤ جا کر ابو الحسن کو بلا کر لاؤ. جناب فضا گئی, ابو الحسن کو تلاش کیا, علی کو تلاش کیا, علی نہیں ملے. واپس آئی, کہا بی بی علی تو نہیں ملے. کہا کہ اچھا کوئی اور ہے. کہا کہ سلمان فارسی دکھے. کہا کہ جا کے سلمان کو بلا کر لا. اب فضا گئی, سلمان کو بلا کر لائی. سلمان گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے. جب سلمان فارسی گھر کے دروازے پر آ گئے تو جانتے ہو فاطمہ زہرا نے کیا کیا؟ اپنے حجرے میں رہی بیوی. فاطمہ زہرا اپنے حجرے میں رہی اور بی بی کے پاس کوئی بہت قیمتی چادریں تو نہیں تھی. بی بی کے پاس کوئی بہت قیمتی چادر نہیں تھی. بھائی وہی چادر جس میں آئے تو ٹھیک نازل ہوئی, چادر یمانی. گئی حجرے میں جانے کے بعد اسی چادر کو جس میں آئے تو ٹھیک نازل ہوئی نکالا اپنے حجرے سے, اور نکالنے کے بعد دروازے کے پیچھے سے سلمان کے حوالے کی اور کہا سلمان جا کر اسے فروخت کر اور جو رقم ملے ملا کر دے تاکہ اس کے کھانے کا بندوبست ہو. اب واقعے میں لکھا ہے کہ سلمان فارسی چلا اور مدینے کی گلیوں میں یہ آواز دیتا ہوا چلا کہ ہے کوئی نبی کی چادر کی ہے کوئی نبی کی چادر کو خریدنے والا, بھائی ہے کوئی نبی کی چادر کا خریدار. یہ مدینے کی گلیوں میں آوازیں دیتا چلا. اب واقعے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی کے گھر کا دروازہ کھلا. ایک بوڑھا یہودی گھبرایا ہوا گھر کے باہر آیا اور آنے کے بعد کہا سلمان تو رکی ہو گئی, یہاں پہ رک جاؤ. سلمان نے کہا چادر خریدے گا؟ کہا کہ ہاں چادر خریدوں گا لیکن مجھے 2 دقیقوں کی مہلت دے. کہا کہ نہیں. وہ بوڑھا یہودی دوڑتا ہوا اپنے حجرے میں گیا. جانے کے بعد اپنے حجرے سے ایک بوسیدہ کتاب نکالی اور اس کتاب کو لیے ہوئے سلمان فارسی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کتاب کے اوراق پر پلٹتا چادر کو دیکھتا, اوراق پلٹتا چادر کو دیکھتا. کچھ دیر کے بعد کہنے لگا سلمان میں نے چادر کو کتاب سے ملا لیا. سلمان میں نے چادر کو اس مقدس کتاب سے ملا لیا. یہ توریت ہے, اس میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں نبی کی بیٹی کی چادر فروخت ہوگی, جو اسے خریدے گا وہ بڑا خوش نصیب ہوگا. تو سلمان قیمت بتلاؤ, میں چادر خریدوں گا. سلمان نے قیمت بتلائی. اس یہودی نے چادر سیدہ کی قیمت ادا کی. جب قیمت دے چکا نا تو اب سلمان نے چادر آگے بڑھائی یہودی کی طرف کہ تم نے پیسے تو دے کے اب چادر کو لے لے. جیسے ہی سلمان نے چادر آگے کی گھبرا کر پیچھے گیا. کہا سلمان یہ چادر یہاں نہیں ہوا, یہ چادر ہوا تمہارے نبی کے سامنے, یہ چادر ہوا تمہارے نبی کے سامنے. سلمان فارسی اس یہودی کو لے کر آئے نبی کے پاس, بیٹھ گئے نبی کے پاس آ کر. نبی نے پورا واقعہ سنا. سننے کے بعد مڑے اس یہودی کی طرف اور کہنے لگے تجھے کچھ کہنا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے کچھ کہنا ہے. کہا کہ کہہ. جیسے ہی کہا نا کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ دیا نا تو رسول نے پوچھا تم مسلمان ہو گیا؟ کہا کہ ہاں رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا. کیا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا؟ کہا مسلمان ہو گیا نا, اب تو چادر کو لے لے. خدا کی قسم بولنے لگا اور رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ جب یہودی ہو کر اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا تو مسلمان ہو کر کیسے میں ہاتھ لگاؤں؟ بس عزیزو, اس کی بیٹی اس فاطمہ زہرا کی بیٹی کا نام ہے زینب. بس آخری سن لے, فاطمہ زہرا کی بیٹی کے نام ہے زینب اور زینب کے سر سے چادر چھینی. عاشور کے بعد
زینب کے سر سے چادر چھن گئی. میں نے سارے واقعات چھوڑ دیے, بس ایک جملہ کہ جب لوٹا ہوا قافلہ پر بیبیوں کا قافلہ دربار یزید میں داخل ہوا اور بیبیوں کا تعارف ہوا سید سجاد کے سامنے کہ یہ فلاں کی بیوہ ہے, یہ فلاں کی بیوہ ہے, یہ فلاں کی بیوہ ہے, تو ایک مرتبہ حاکم وقت نے ایک بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کون بیوی ہے جو ان تمام بیویوں کے جھنڈے پہ چھپنا چاہتی ہے. کہا علی عائشہ بول, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. کہا میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں, علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. ظالم تازیانہ لے کر آگے بڑھے, ظالم تازیانہ لے کر آگے بڑھے. زینب کیسے برداشت کر لیتی کہ ان کے ساتھ کسی کو تازیانہ پڑے. ایک مرتبہ یا علی کہہ کر کھڑی ہوئی اور پکار کے کہا کہ تو مجھ سے, ابھی نے وقت سے کہا کہ تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. خدا کی قسم جیسے ہی زینب, بس یہ آخری جملہ ہے, جیسے ہی زینب کی آواز دربار میں بلند ہوئی تو جانتے ہو کیا ہوا. اسی دربار میں 90 یا 95 برس کا ایک صحابی رسول عبداللہ ابن حفیظ قلی تشریف فرما تھا. آنکھوں سے نابینا ہے, دکھائی نہیں دیتا, سن سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے. جیسے ہی زینب کی آواز بلند ہوئی کہ تم مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے, وہ بوڑھا صحابی نبی کا موڑا اپنے برابر والے کی طرف اور گھبرا کر پوچھنے لگا کہ کیا قیامت آ گئی. کہا حفیظ قلی قیامت نہیں آئی. کہا اچھا کیا ابھی زندہ ہو کر آ گئے, کہا نہیں ابھی زندہ ہو کر نہیں آئے. کہا میں نے ابھی علی کی آواز سنی تھی, وہی دیور تھے, وہی لگا تھا, وہی انداز تھا, وہی گفتگو تھی. یہ علی نہیں بول رہے تھے تو اور کون بول رہا تھا. کہا حفیظ قلی یہ علی نہیں تھے, یہ علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی تھی. بس جیسے ہی بوڑھے نے سنا ایک بچی یہ بات اٹھا اور رو کر کہنے لگا بس اتنا بتلا دو کہ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. پروردگار مرحومہ کو فاطمہ زہرا کے در کی کنیزی عطا فرما. پروردگار مرحومہ کے لوائقین چاہنے والے ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما. امام زمانے کے ظہور میں تاکہ السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم وعلی جدک واقعی, السلام علیکم وعلی امک و اخوک واقعی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.